بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في حديث القدس يا عبدي إنك تريد وأنا أريد إلى آخر الحديث. وقال علي رضي الله عنه عرفت ربي بفسخ العزائم. عزیز بزرگوں، قرآن کی میں نے 3 آیتیں پڑھی ہے، ایک حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں نے قول پڑھا ہے. مجھے جو بات ذکر کرنی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی معرفت پیدا کرے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو پہچانے. عزیز بزرگوں، اللہ دنیا کے اندر اتنی ساری قدرت کی دلیلیں، اتنی ساری قدرت کے واقعات اور اتنی روشن باتیں پھیلی ہوئی ہے جس سے ہمیں اللہ کی معرفت اور پہچان ہو جاوے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو اللہ کی قدرت پر. ایک بات ذہن میں رکھے، انسان جس کی طاقت، جس کی قدرت کو مانتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے. جب اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے اللہ ہونے کو جب ہم پہچان لیں گے، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ اللہ کی پہچان ان کو ہوتی جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یا اللہ واقعی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، ہماری پیدائش کا کوئی مقصد ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہمارے پاس واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ اور قدرت کی دلیلیں اتنی ساری اللہ نے ہمارے سامنے پھیلا دی ہے کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. ابھی ایک تازہ ترین واقعہ اور حادثہ جو پیش آیا ہے، اس واقعے کے ضمن میں مجھے قرآن کی کئی آیتیں یاد آئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہر ایک کے دیکھنے کا نظریہ واقعات کو الگ ہوتا ہے. جس کا قرآن سے تعلق ہے، حدیث سے تعلق ہے، وہ اس تعلق سے اس واقعے کو دیکھتا ہے. ابھی ایک تازہ ترین واقعہ یہ پیش آیا 18 جون کے گزشتہ سنڈے کو، اتوار کے دن. دنیا کے 5 مالدار ترین شخص
جس جگہ پر آج سے 111 سال پہلے ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا اور اس کا پورا ملبہ جس جگہ پر پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ صبح 9:30 بجے اٹلانٹا، جہاں پر اٹلانٹک اوشن ہے، ساگر ہے، مہاساگر، اس میں پہنچتے ہیں، جو کینیڈا کے 600 کلومیٹر دور ہے پڑتا ہے۔ 9:30 بجے جاتے ہیں اور ایک سب مرین جیسی ایک بوٹ ہوتی ہے، سب مرین کی طرح جو پانی کے اندر چلتی ہے، وہاں وہ بیٹھتے ہیں اور اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر 15 منٹ کے بعد وہ اپنا سگنل چھوڑتی ہے کہ ہاں ہم صحیح سالم ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اور کتنا نیچے جانا تھا؟ 3800 میٹر، یعنی 13,000 فٹ نیچے ملبہ۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ نے قرآن میں سمندر کی گہرائی اور سمندر کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ بالکل ذہن میں تازہ تر ہو گئی۔ خیر، اندر سوار ہوئے، جانے کے لیے روانہ ہوئے، 9:30 بجے اس میں بیٹھے، 4:30 بجے تک کوئی خبر نہیں آئی، پھر ایک پورا سرچ آپریشن لانچ ہوا اور اس کے بعد یہ نتیجے کے اوپر تمام کے تمام لوگ پہنچے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ 3 باتیں اس واقعات کے بعد قرآن کی آیتوں سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی قدرت، نمبر 2 تقدیر، اور نمبر 3 انسان بے بس ہی ہے، انسان عاجز ہی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی انسان کی اور کسی شخص کی، دنیا کے کسی طاقتور ترین شخص کی نہیں چلتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر اور اللہ کی طاقت کو انسان صحیح معنی میں نہیں پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جن جن چیزوں کو بنایا ہے، جیسے اللہ جب قرآن میں دلیلیں جب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی قدرت میں غور کرنا ہے تو چند چیزوں میں غور کرو، یہ آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو کہ اللہ نے کتنی لمبی پھیلا دی ہے، پہاڑوں کے اوپر غور کرو، اور پھر اسی میں اللہ فرماتے ہیں ان سمندروں کے اندر ذرا غور کرو کہ ان سمندروں کو اللہ نے کتنا لمبا بچھایا ہے، پانی ہی پانی، ایک پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اور اللہ نے اتنا زبردست اس کو رکھا ہے، یعنی اللہ پورا ایک نظام ایسا پانی کا چلا رہے ہیں کہ وہ اپنی گہرائی سے، اپنی چیزوں سے وہ باہر نہیں آتا ہے، ورنہ جہاں آنے لگ جاتا ہے، جہاں وہ پانی کا دھارا چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہلاکت انسان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت میں سے پانی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارے لشکر میں سے، تو ہمارے لشکر میں سے، اللہ کے لشکر میں سے پانی ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو صحیح معنی میں ہم پہچانیں۔ اللہ نے اتنا بڑا سمندر بنایا، کہتے ہیں 130 فٹ جب کوئی سمندر میں جاتا ہے تو 130 فٹ تک تو انسان اسکوبا ڈائیونگ جو کرتے ہیں پانی میں جا کر، پھر وہ 130 فٹ تک یہ کر سکتا ہے انسان۔ اس کے بعد جب انسان 3000 فٹ یا اس سے بھی پہلے 2000 فٹ سمندر کی گہرائی میں پہنچتا ہے، ایسے ایسے جانور اس کی گہرائی کے اندر موجود ہے، کسی انسان نے آج تک ایسے جانور نہیں دیکھے، اتنے خطرناک جانور۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت ساری اللہ کی مخلوق وہ ہیں اے انسان جن کو تم جانتے ہو، اور بہت ساری مخلوق وہ ہیں جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ وہ علم سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کر رکھا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور سا واقعہ نہیں ملتا ہے کتابوں کے اندر، بعض روایتوں کے اندر یہ واقعات ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ میں آپ کی سب مخلوق ہے، اور اللہ نے ان کو بڑا اختیارات دیے تھے، بڑی بڑی دیگیں جناتوں سے وہ تیار کروا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اختیارات اللہ نے ہواؤں پر اختیار کی، کھانا
جو سڑتا ہے، باس اس میں آتی ہے ہوا کے چلنے کی وجہ سے، دن گزرنے کی وجہ سے، اللہ نے ہوا کی طاقت ان کے حوالے کر دی کہ یہ کھانا بگاڑے گا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا کی، اللہ نے ایک مچھلی سمندر میں سے ایسے نکالی، سارا کے سارا کھانا وہ کھا گئی۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان ایسے روزانہ 3 لقمے ہم اس مچھلی کو کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اللہ نے ایسے زبردست جانور سمندر کی گہرائیوں کے اندر بنائے ہیں، جیسے ویل مچھلی کے بارے میں آتا ہے، اتنی بڑی اللہ نے اس کو بنائی ہے، لیکن اس کی خوراک ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو وہ تو نگل لے گی، لیکن اس کی خوراک بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جس کو ہم جھینگا کہتے ہیں، وہ اس کی خوراک ہے، اور کئی لاکھ روزانہ اللہ اس کو کھلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے 12واں پارہ شروع جو فرمایا وہ اسی سے، اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے ان سب کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ سب کو کھلاتے ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، ذرا تیرے اوپر حالات آئے تیری روزی کے حوالے سے، تیرے کھانے کے حوالے سے، فوراً تو شک شبے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ میرے ساتھ کر دیا، میری روزی کو کسی نے باندھ دیا ہے۔ ہمارا تو سب سے پہلے دماغ یہ، میری روزی کسی نے باندھ دی ہے، میرے پگ پڑتے ہی نہیں ہے وہاں پہ، میں کاروبار میں جاتا ہوں تو سستی آنے لگ جاتی ہے، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو میرا جی نہیں چاہتا ہے، میری روزی کسی نے باندھ دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور تو اللہ کو چھوڑ کر پھر الگ الگ در پر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے روزی کھل جائے گی، یہاں میں چلے جاؤں تو روزی کا معاملہ یہاں سے حل ہو جائے گا، لیکن روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ علم سمندر کی گہرائی کا علم، اور آگے اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا، اصل میں ایک مثال اللہ نے وہاں بیان فرمائی کہ کافر کے گناہوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی وہاں پر، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا آگے اللہ نے فرمایا حتی اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر کے گناہوں کی مثال کیسی ہے، یعنی ایک کافر شخص جب گناہ کرتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اللہ نے اس اندھیرے کو کیسے سمجھایا ہے، ایسا اندھیرا او کظلمات، اتنا زبردست اندھیرا، فی بحر اللجی، جیسے سمندر کی گہرائی کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ ایسا اندھیرا ہوتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اگر انسان اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس گہرائی کے اندر، اس اندر جانے کے بعد سمندر کے اندر وہ ہاتھ تک اس کا نظر نہ آوے۔ حالانکہ انسان کے پورے جسم کے اندر ایک ہاتھ ایسی چیز ہے جو انسان آنکھ کے بالکل پاس میں لے جا سکتا ہے، لیکن سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد اگر انسان اس ہاتھ کو بھی اپنی آنکھ کے سامنے لائے گا وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سمندر کے اندر 4000 فٹ اندر جانے کے بعد روشنی سن لائٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس نے ریسرچ، ابھی یہ جو واقعات ہوا اس پورے واقعے کے بعد الگ الگ لوگوں نے اپنی تحقیقات، اپنی ریسرچ اور یہ تمام چیزیں پیش کی ہے کہ یہ یہاں سے اپنی پنڈبی لے کر، اپنی ناؤ لے کر، ٹائٹن جہاز لے کر، سب مرین لے کر وہ اندر روانہ ہوئے، اور اتنے گھنٹے چلنے کے بعد سگنل لاسٹ ہو گیا، اور پھر ریسرچ کے اتنے کے بعد تو پھر کچھ گہرائی میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو سمجھایا ہے۔ جب یہ آیتیں آتی ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کتنی زبردست بات قرآن میں آپ نے کئی سالوں پہلے بیان کر دی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ کی معرفت ہم پیدا کرے، اللہ کی پہچان ہم پیدا کرے۔ میں نے کہا نا، اکبر الہ آبادی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے اللہ۔ تو پہلی چیز اللہ کی قدرت، اللہ نے یہ جو قرآن میں واقعات بیان فرمائے ہیں، اللہ نے اپنی طاقت کو، اللہ نے اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، بھئی اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات میں غور نہیں ہو، ان چیزوں کے اندر غور ہوگا جو اللہ نے دنیا کے اندر مخلوقات پھیلائی ہیں۔ دوسری بات جو اس واقعے کے حوالے سے مجھے ذکر کرنی ہے وہ ہے تقدیر کے بارے میں۔
حضرت علی کا میں نے جملہ پڑھا. حضرت علی فرماتے ہیں پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے پہچانا کہ اللہ ہے. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اے انسان جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ہماری ایک چاہت ہوتی ہے، ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے، ارادے سے بڑھ کر پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کام ویسا کہ ویسا پڑا رہ جاتا ہے. یہ گنتی فیل کیسے ہوئی ہماری؟ کیسے فیل ہوئی یہ گنتی؟ بھئی مجھے کل یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر کل گزشتہ بقرعید کا پہلا دن تھا، 6:30 والی میں نماز پڑھوں گا، 7:30 بجے کساب کو کسائی کو کہہ دیا ہے اور وہ ذبح ہو جائے گا، اور 9 بجے کے قریب کھانا بن کر تیار ہو جائے گا، سب کی یہاں پر تقسیم ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں بہت سارے گھروں میں. کیوں؟ میں نے تو سب چیز ترتیب بنا لی تھی، اس کو کہہ کر رکھ دیا تھا، فلاں کو کہہ کر رکھ دیا تھا. یہ چیز ایک میں نے مثال دی. ہماری زندگی میں تو ایسا ہزاروں واقعات روزانہ دیکھتے ہیں. تو یہ کس کا پلان میرے پلان سے پہلے چلا ہے؟ حدیث قدسی کے اندر اللہ نے اس کو اسی طریقے سے سمجھایا ہے، یا عبدی انک ترید وانا ارید، میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تقدیر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات لکھ دی ہے، حضرت علی نے وہی تو فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے پہچانا کہ اللہ ہے. اس لیے کہ میرا ارادہ، میرا کام بہت مضبوط تھا، لیکن وہ ٹوٹ گئے، وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میرے ارادہ کرنے سے پہلے کسی اور جگہ سے تقدیر میں پہلے بات وہ لکھی جا چکی تھی. یہ تمام حضرات جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے اسی زعم کے اندر اور اسی گمان، بلکہ یہ جہاز جب بنا تھا تو اس کے تعلق سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کو رب اور خدا بھی نہیں ڈبا سکتا ہے، نان سنکیبل یہ جہاز ہے، یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا ہے. اور جب یہ پنڈبی تیار کی گئی تھی پانی کا یہ سب مرین، تو اس میں بھی یہی کہا گیا. کیسے ہوا یہ اتنا مضبوط؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کئی سال چلنے کے بعد اس میں نقص پیدا ہو، کمی پیدا ہو اور خرابی پیدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. پہلے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہ جہاز ڈوب جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عبدی انک ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. پہچانے ہیں ہم اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے ہیں، بھئی اللہ کی پہچان ایسے ہی ہوگی. ان واقعات میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو ان واقعات کے اندر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا تفکر ساعۃ فی خلق اللہ، ایک گھڑی کے لیے اللہ کی قدرت کے اندر اگر کوئی غور و فکر کرتا ہے کئی سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. ایک گھڑی اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے. بہت سارے حادثات، واقعات ایسے ہوا کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہ غور و فکر اور نصیحت اور عبرت کی چیز ہوتی ہے، لہذا اس میں غور و فکر کرنے کی چیز ہے. تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہم کریں. اور دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی چیز کی جب پہچان اور معرفت ہمیں ہوتی ہے تو اس کے بعد سلوک اور معاملہ الگ ہی ہوا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا پولیس کا عہدیدار شخص ہے اور ایک وہ سادہ ڈریس کے اندر عام جمعہ کی نماز میں نماز پڑھنے کے لیے پولیس افسر ہے، بہت اونچا عہدہ ہے، کوئی ہم میں سے جانتا نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو عام صف میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن اگر ایک شخص وردی میں ہے، بہت بڑا عہدیدار ہے اور وہ آیا تو ہر ایک غور سے پہلے دیکھیں گے کون ہے اتنی بڑی رینک کا. کیوں؟ اب معرفت ہو گئی، اس کی پہچان ہو گئی ہے کہ اس کا یہ مقام ہے. تو اس اعتبار سے پھر انسان ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. جب انسان کو، بندے کو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو پھر دلوں کے اندر وہ جذبات، وہ کیفیات، عبادتوں کا وہ لطف اور عبادتوں کا وہ مزہ آتا ہے.
دو باتیں میں نے ذکر کی ہیں آپ کے سامنے. ایک اللہ کی قدرت سمندر کے اندر ہے، دوسری تقدیر، اس کو پہچانے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین چیزوں کے اندر تم چلے جاؤ. اب یہ جس سب مرین کو بنایا بڑی مضبوط ترین تھی، جن چیزوں کا اس میں استعمال کیا گیا تھا بہت مضبوط ترین چیزیں تھی، حتیٰ کہ 2 کروڑ روپے کا ٹکٹ لیا گیا تھا اس میں. لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت، مضبوط قلعوں کے اندر تم بند جاؤ، اللہ نے اگر موت لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی. غور و فکر کرے قدرت کی دلائل کے اندر تو بہت سارے عبرت اور نصیحت کی چیزیں میں نظر آ جائے گی. دو باتیں. تیسری بات جو مجھے اس واقعے سے سمجھانی ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ ہے انسان جو ہے، انسان وہ اس دنیا میں عاجز مخلوق ہے. چاہے کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جاوے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی چیز کا مالک ہو جاوے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور ترین شخص بن جاوے دنیا کا، لیکن وہ اللہ کی قدرت کے سامنے وہ عاجز ہے. عاجز ہے وہ، اس کو تکبر زیبا ہی نہیں دیتا ہے. اور اللہ عجز کی مثالیں دنیا کے اندر کتنی ساری بکھیر دیتے ہیں. ایک شخص تھا دنیا کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ کرنے والا دنیا میں ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے. بہت سارے دعوے ہوئے دنیا میں، لیکن اس قسم کا دعویٰ اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہے. دوسرے بہت سارے طاقت کے دعوے ہوئے ہیں، عہدوں کے دعوے ہوئے ہیں، منصب کے دعوے ہوئے ہیں، لیکن رب خدا ہونے کا دعویٰ فرعون کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیسا عاجز بنا کر لوگوں کے سامنے ڈبایا ہے، کیسا عاجز بنا کر. وہ یہ گمان میں تھا، اس سمندر کے اندر پیر رکھنے سے پہلے تک یہ سمجھ رہا تھا، لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار، میری ہی مانی جائے گی، میرے سامنے ہی جھکا جائے گا. لیکن اللہ نے اس کو اندھیرے میں نہیں مارا، اس کے گھر کے کونے میں اس کو موت نہیں دی ہے، بلکہ صبح کے وقت سب لوگوں کے سامنے روشنی کے اندر اور بالکل تمام مجمع کے سامنے سمندر کے بیچوں بیچ اس کو موت دی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تجھے تو مار دیا، تجھے تو موت آ گئی، لیکن بعد کے لوگوں کو اس میں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے کہ یہ شخص تھا جو خدا کا دعوے دار، لیکن ایسی عاجزی والی موت آئی ہے کہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے الآن، اب میں ایمان لاتا ہوں اے ہارون اور موسیٰ آپ کے پروردگار کے اوپر. لیکن اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں. انسان اس دنیا کے اندر عاجز پیدا ہوا ہے، عاجز پیدا ہوا ہے. انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انسان تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو تو تھا وہ ایک نطفہ تھا، منی کا ناپاک قطرہ تھا کہ تجھے دیکھ کر نفرت کی گئی تھی پہلے میں. تو آخری تیرا انجام مٹی ہونے والا ہے. اور زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی ساری گندگیوں کو لے کر پھر رہا ہے. تو کس چیز پر اتراتا ہے؟ کس چیز کا تجھے تکبر ہے؟ کس غم کے اندر مبتلا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعات بتلا کر سمجھانا یہ چاہتے ہیں انسان اس دنیا کے اندر عاجز ہے، چاہے کتنا مالدار ہو، چاہے کتنی مضبوط ترین چیزیں اس کے پاس موجود ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے انسان عاجز ہی ہے. لہذا عزیز بزرگوں، یہ تمام واقعات ہمیں جو نشاندہی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہمیں بتلا رہی ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھا رہی ہے، اللہ کی طاقت کو سمجھا رہی ہے. یہ بات بتلا رہی ہے موت، اس دنیا میں موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. کوئی شخص یہ اسی لیے تو 21ویں پارے کے اندر سورہ لقمان جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں اللہ نے 5 باتوں کے بارے میں فرمایا. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اللہ کو علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا لڑکی نیک ہے یا برا یہ اللہ کو معلوم ہے.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. بأی ارض تموت، اس انسان کو موت کب، کہاں، کس جگہ کے اوپر آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے. کبھی ان 5 لوگوں نے ذہن و دماغ کے کھانے میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اس لیے کہ یہ سب مرین 2-3 مرتبہ جا کر آ چکی تھی، اس کے بعد یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ تھا، اور ان کو صرف 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے بس واپس آنا تھا. لیکن اللہ فرماتے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت اس کے پاس آئے، اس کو دیکھ رہے، اور ملک الموت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس بندے کی روح آپ کو قبض کرنی ہے، لیکن اس جگہ پر نہیں، فلاں جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے. اب اللہ کی شان، اتنی دیر کے اندر وہ بندہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر یا اس سے تیز چیز پر بھی جائے تو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے جہاں لکھی ہے وہ آ کر رہے گی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ کے اوپر آپ کی طاقت اور آپ کی قدرت سے پہنچا دیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور فوراً اس حکم کے ساتھ ان کو وہاں پہنچا دیا گیا. ملک الموت نے فوراً اس جگہ پر ان کی روح کو قبض کر لیا. اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پر لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی، 1 سیکنڈ انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، ہر وقت اللہ کی قدرت کا استحضار ہمیں رہنا چاہیے. میرا اللہ بہت بڑا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، یہ استحضار رہے گا، عبادتوں میں لطف اور مزہ آئے گا، پھر عبادتوں میں دل لگنے والا بنے گا. اس لیے یہ 3 باتیں اس واقعے کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.